हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो मैं हूं उमार लतीफ़। आज मेरे साथ हसन नहीं है, तो मैं अकेला अपने घर पे हूँ, तो वहीं पे रिएक्शन दूंगा। तो गाइस मैं प्लीज़ सजेस्ट ज़रूर करें, क्योंकि हमने काफ़ी देर जो है गैप डाला है अंदर ना, काफ़ी देर वीडियोज़ नहीं बनाई। तो अब हमें ज़रूर सजेस्ट करें अच्छी अच्छी वीडियोज़, ताकि हम रिएक्शन ज़रूर दें, इसको आगे कंटिन्यू कर सकें। तो आज का जो रिएक्शन है वो है जी, व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ इंडिया। ये हसन निसार इस पे जो है ना एनालिसिस करेंगे, और पाकिस्तान के बहुत फेमस जो है ना मतलब एंकर पर्सन भी हैं, जियो पे आते हैं, तो उनकी बातें मतलब काफ़ी हद तक बंदे को समझ आ जाती हैं, इजीली समझ आ जाती हैं। इनकी ये इस चीज़ के लिए फेमस है। तो इन्होंने इस टॉपिक पे बात किया गया, व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ इंडिया। तो हम देखते हैं कि इन्होंने क्या टॉपिक्स मतलब किस इस टॉपिक पे जो है ना मतलब कौन से इशूज उठाए हैं, कि किस बेस पे कहना चाह रहे हैं कि इंडिया का फ्यूचर क्या होगा। तो वो सारी चीज़ें हम जानेंगे, लेकिन हमें चाहिए आपका साथ। और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, करनी है। कब तो हम बगैर टाइम जाए कि वीडियो स्टार्ट करते हैं। काउंटिंग के साथ 3, 2, 1 स्टार्ट। बुनियादी बात से बात शुरू करते हैं। हिस्ट्री का लफ्ज़ निकला है हिस्टोरिया से। उसका मतलब है फैक्ट शीट तैयार करना, फैक्ट फाइंडिंग। हमने तारीख के नाम पे झूठ बोला है, अपनी नस्लों को झूठ पे पाला है। एक बात तो ये हमें समझ लेनी चाहिए। दूसरी बात पाकिस्तान के हवाले से, जिसका मैं आज तक मुझे कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सका, कि आज बर्रे सगीर का मुसलमान जो है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है। 19 करोड़ के लगभग पाकिस्तान, इतना ही प्लस माइनस इंडिया में खार हो रहा है, और इतना ही बांग्लादेश में। ये क्या कमाल की स्ट्रेटजी थी जिसने 3 टुकड़ों में बांट दिया। एक और बात, जो पाकिस्तान पे कब्जा हुआ फ्यूडल्स का, चूंकि मुस्लिम लीग सवाए देखें कितना बड़ा अलमिया है ये, कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि पाकिस्तान कहा जाता है, जो मलबा डालते हैं कि जो कायदे आजम ने बनाया और ख्वाब देखा इकबाल ने, वो भी लोअर मिडिल क्लास के थे, इकबाल साहब, और जिन्ना साहब भी लोअर मिडिल क्लास के थे। हाईजैक कर लिया एक का ख्वाब और दूसरे की ताबीर। दोनों के आगे क्वेश्चन मार्क्स हैं, लेकिन चलें, जो पढ़ाया जाता है उसकी रोशनी में बात कर लेते हैं। वो मोटे पेटों वाले, बड़ी बड़ी गर्दनों वाले, मूंछों वाले अंग्रेजों के दलाल टाइप लोग, ये रिकॉर्ड की बात है, मैं कुछ स्क्रिप्ट मैंने नहीं लिखा। इतनी इनकी शर्मनाक और गंदी तारीख है जिसका हिसाब कोई नहीं। ये मुल्क हाईजैक हो गया, और अब तक है। कांग्रेस को चूंकि एनलाइटन क्लास, उनकी बिजनेस क्लास, बिरला टाटा टाइप, वो लोग उसको चूंकि सपोर्ट कर रहे थे, इसलिए वहां फ्यूडलिज्म खत्म हो गई। यहां मुल्ला, मिलिट्री, जागीरदार, ये इस तरह के लोग, इनका एक इत्तेहाद जो आज तक कायम है। और जुल्म अजीम देखें आप, इस मुल्क में शरिया के नाम पे ये कहा गया कि जागीरदारी जायज है। तारीख में ये बात मौजूद है कि आलम इस्लाम में एक बहुत बड़ा तनाज़ा खड़ा हुआ था जब ये ईरान, इराक, शाम, दमिश्क ये सारे फतह हुए, तो ज़ाहिर है करोड़ों एकड़ अराजी मौजूद थी। तो एक लॉबी थी जिसने कहा, एक गिरोह था, और वो अक्सरियत में थे, जिन्होंने कहा जी कि हमें जागीरें दी जाएं। हजरत उमर बिन खत्ताब बहुत आलीशान आदमी थे, उन्होंने कहा नहीं, कुरान की रोशनी में ये माले गनीमत नहीं है, ये माले फे है, ये स्टेट ओन्ड होगा, माले गनीमत है जो तकसीम होता है। वो लॉबी चूंकि अक्सरियत में थी और बहुत ताकतवर लोग थे, बड़े मुअस्सर लोग थे, बड़े मुतबर लोग थे, और उनके लीडर्स में से सैयदना बिलाल भी थे। तो उन्होंने कहा इस तरह गलत रिवायत इस्लाम में पड़ जाएगी जागीरदारी की, तो मैंने नहीं ये होने देना।
اور اتنا پریشر بلڈ کیا ان حضرات نے کہ حضرت عمر کو حضرت علی سے رابطہ کر کے انہیں کانفیڈنس میں لینا پڑا، ان کے ساتھ یہ شیئر کرنا پڑا مسئلہ. انہوں نے بھی حضرت عمر بن خطاب کو سپورٹ کیا. اور پھر دنیا کی تاریخ کی بات نہیں، اسے اسلام کی تاریخ کی بات نہیں، پوری دنیا کی تاریخ میں پہلی بار اگر کہیں لینڈ ریفارمز کمیشن بنا تو وہ حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں بنا. آج یہ کیا تعویلیں گھڑتے ہیں، یہ کیا حرکتیں کرتے ہیں، کس کی یاڑ میں؟ وہ جو اقبال نے کہا تھا خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. تو یہ جاگیرداروں کے اور جرنیلوں کے ہتھے چڑھ گیا. تھرڈ کلاس قسم کے موقع پرست پولیٹیشنز تھے. جناح صاحب تو آتے ہی رخصت ہو گئے. یہ کتنی دلچسپ اور کتنی عجیب بات ہے. دیکھیں فوج کا رویہ، یہ وہی آرمی تھی، یہ برٹش انڈیا کی ایک ہی طرح کے ٹرینڈ سولجر، ایک ہی اداروں کے پڑے ہوئے، ایک ہی اساتذہ کے تربیت یافتہ، جو فوجی جی ہمارے حصے میں آئے اور جو فوجی انڈیا کے حصے میں آئے، وہ سب ہی ایک گود میں انہوں نے پرورش پائی تھی، ایک ہی طرح کا دودھ پیا تھا، ایک ہی طرح کی ان کی تربیت تھی. بھارت میں فوج نے کبھی جرت نہیں کی، ادھر یہ کبھی باز نہیں آئے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ یہاں مٹیریل بڑا لالچی، بڑا گھٹیا، بہت بے ایمان تھا. اور یہاں میں ایک اضافہ کر دوں آپ کو کہ ہائیجین جو ہے فائنینشیل ہائیجین ہی نہیں ہوتی. ایک آدمی اگر دیانتدار ہے لیکن اقتدار کی ہوس کا مارا ہوا ہے تو وہ مالی طور پہ بددیانت آدمی سے بھی زیادہ خطرناک ہے. تو یہ جو ہم کچھ لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں نا کہ ان کی جرابیں پھٹی بھی ہوتی تھی فلانا، نہیں، یہ غلط ہے. چیزوں کو دیکھنے کا یہ رویہ درست نہیں. یہاں لیٹ می ایڈ ایک پارلیمنٹیرین کا جملہ کہ جو قومیں اپنی تاریخ کو ڈسٹارٹ کرتی ہیں، اس کو توڑتی مروڑتی ہیں، ان میں گند ایڈ کرتی ہیں، اینگلنگ کرتی ہیں، ان کی حالت ایک ایسے بوڑھے جیسی ہوتی ہے جس کی نظر بہت ہی کمزور ہو چکی ہو، اس کو دھندلا دکھائی دیتا ہو اور وہ اپنی نظر کی اینک اپنے ہاتھوں سے توڑ دے. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اپنی نسلوں کو جھوٹ فیڈ کرتے ہیں تو وہ ان کے پاس فیکٹ شیٹ ہوتی نہیں. آپ اگر اعداد و شمار ڈیٹا اگر کمپیوٹر کو بھی آپ درست فیڈ نہیں کریں گے تو ایون کمپیوٹر ول ناٹ بی ایبل ٹو گیو یو دا رائٹ آنسر. تو انسانی دماغ تو بالکل ہی اور چیز ہے. اگر آپ نے ان کو ان چیزوں پہ پالا ہوگا، اس جھوٹ پہ، اس گندگی پہ، غلاظت پہ، ان کو کبھی فیکٹس ہی نہیں بتائے ہوں گے. میں آج سوچتا ہوں کہ ہمارے سامنے اگر اتنی ڈسٹورشن ہے تو ہمارے وہ جو بادشاہ ہوتے تھے، یہ ایک اور بہت بڑا جھوٹ ہے. بر صغیر پہ مسلمانوں کی 1000 سال حکومت تھی. اس سے بڑی لغو بے بنیاد جھوٹی بات ہو ہی نہیں سکتی. مسلمان بیچارے کو تو 2 وقت کی روٹی محاورہ میں نے نہیں بنایا. 2 وقت 3 وقت کے کھانے کا تصور نہیں تھا بر صغیر میں. مسلمان جس دن کھچڑ کھا لیتا تھا اس دن اس کی بیچارے کی عید ہو جاتی تھی. یہ پاکستان بننے کے بعد ایک ٹریڈیشن رہی کہ پاؤں میں جوتا نہیں ہوتا تھا. شادی والے گھر میں جاتے تھے، اس وقت تک جوتا بغل میں ہوتا تھا، گھر کے قریب پہنچ کے تو وہ جوتا پہن لیتے تھے بیچارے. ٹھیک ہے، ان کی رتل تو دیکھیں. تاریخ بادشاہوں کی رہائش کا اور ان کی بود و باش کا اور ان کے لاجسٹکس کا نام نہیں ہے. کسی بھی حکمران کی اگر اصل اوقات دیکھنی ہو، اس کا اصل چہرہ دیکھنا ہو تو دیکھیں کہ اس کے دور میں عوام کس حال میں تھے. تو یہ جو جھوٹ پڑھایا جاتا ہے 1000 سال بر صغیر مسلمانوں کی حکومت ہی ایک آرگیومنٹ ہے میرا. میں جہاں رکھتا ہوں گونگے ہو جاتے ہیں. پہلے جو دم پہ کھڑے ہوتے ہیں نا ٹھیکیدار جو بہت بنتے ہیں، وہ بڑبڑ باتیں کرتے ہیں، آرگیومنٹ کوئی نہیں. میں کہتا ہوں کہ اگر 2011 میں تمہارے حکمران اتنے ظالم ہیں، یہ اتنے سفاک ہیں، یہ اتنے بے حس ہیں اور اتنے بے غیرت ہیں، تو اس سے اندازہ نہیں لگتا کو پاگل ہو کو بھس بھرائے بھیجا نہیں ہے کہ 2011 جب دنیا گلوبل ویلیج بن چکی ہے، لائیو پوری دنیا ایک دوسرے کی صورتحال دیکھ رہی ہے،
جاپان میں کیا ہو رہا ہے, امریکہ میں کیا ہو رہا ہے, ہم یہاں بیٹھے دیکھ رہے ہیں. ہر چیز کوئی مطلب کمیونیکیشن اپنے انتہا پہ پہنچی ہوئی ہے. اگر اس عالم میں بھی یہ اپنی رہائش گاہوں کے باہر رکاوٹیں کھڑی کر کے عوام کی توہین و تذلیل کرتے ہیں, اگر یہ ملک کو لوٹتے ہیں. میں ممتاز بھٹو صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا کہ یہ ماس کھا چکے ہیں اس ملک کا, اب یہ ہڈیاں کھا رہے ہیں. اگر آج یہ اتنے بے شرم, بے حیا, ڈھیٹ, اولادیں سوار کی ہوئی ہیں, جائیدادیں باہر رکھی ہوئی ہیں, بچے باہر چھوڑے ہوئے ہیں, خود یہ اس ملک کو اس قابل نہیں سمجھتے, معاف کیجئے اتنا تھرڈ کلاس سمجھتے ہیں اسے, کہ اس کا کوئی آدمی علاج کے لیے انگلینڈ جاتا ہے, کوئی دبئی جاتا ہے. ذرا اندازہ لگائیں دبئی چیز کیا ہے. جمعہ 8 دن کی پیدائش ہے, خاک اڑتی تھی کل تک وہاں, ٹھیک ہے, یہ وہاں جاتے ہیں. ان کو یہاں اپنے بچوں کو گوارا نہیں ہے یہاں کی تعلیم, چونکہ جانتے ہیں کہ گھٹیا ہے. ان کو علاج بارے میں نہیں, جانتے ہیں کہ تھرڈ کلاس ہے اور گھٹیا ہے. یہاں 2 نمبر دعائیں ہوتی ہیں. یہاں ڈاکٹرز جو ہیں وہ یہ ملک ہے, ایک ڈاکٹر دن میں 40 پیشنٹ. ویسٹ کا میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا, کہیں 8 یا 9 پیشنٹ دیکھے, انہوں نے اس کو سمن کر عدالت میں طلب کر لیا. انہوں نے کہا تو کرتا کیا ہے, تو ڈاکٹر ہے, کسائی ہے, کیا ہے تو اتنے پیشنٹ تو نے دیکھے کیسے؟ یہاں ننگا چٹا اس ملک میں عوام کے ساتھ ظلم ہوتا ہے. ڈاکٹر کے پاس جاؤ, وہ آپ کو بے شمار ٹیسٹ لکھ دے گا, چونکہ اس نے لیبارٹریز میں اپنا حصہ رکھا ہوا ہے, کہے گا فلاں لیب سے کرائیں, ٹیسٹ بھی لکھ دے گا, دوائیاں بھی لکھ دے گا. اندازہ لگائیں کانٹرڈکشن کا, ان کی بےہودگی, ان کی بدذوقی, بدتمیزی, ان کے ظلم کا, ان کی بے حیائی کا اندازہ لگائیں کہ بھائی اگر تو تم دوائی دے رہے ہو اس کا مطلب ہے تم نے ڈائیگنوز کر لیا ہے, اور اگر کر لیا ہے تو پھر ٹیسٹ کی کوئی ضرورت نہیں. غریب آدمی کے لیے تو بہت مہنگا ہے وہ. اگر نہیں کیا تو ٹیسٹ لکھو, دوائی کیوں لکھ رہے ہو؟ لیکن نہیں ہو رہا ہے, حسن نثار کارروائیاں ڈالتے ہیں. ہمارے پل پاس بنانا ہو لاسٹ ٹائم آپ آئے تھے جس سر, کا ذرا خبر بنے گی. لاسٹ ٹائم آپ آئے تھے سر, تو سیاست دانوں نے کافی ساروں نے فون کر کے کہا تھا کہ خدا کے واسطے یہ تو بہت سخت ہیں. میرے خیال سے اس دفعہ کافی سارے ڈاکٹرز فون کریں گے. لیکن ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ سر, ہم اگر پاکستانی ہسٹری کے ساتھ ساتھ اس کو لیتے ہوئے چلیں تو ابھی ہم نے بیفور پاکستان کی بات کر لی. آپ نے اشارہ کیا کہ جی بادشاہ تو تھے مسلمان, لیکن جو مسلمان عوام الناس تھی ان کا بہت برا حال تھا. لہٰذا یہ کہنا کہ سارے مسلمان جو ہیں وہ قابل فخر تھے اور وہ حکمرانی کرتے تھے اس خطے پہ, وہ تھوڑا جھوٹ ہوگا. اینڈ آئی ایگری وتھ یو سر. اب یہ پھٹی ہوئی جرابوں والی بات سے ذرا آگے چلیں, یا ذرا وہاں کھڑے ہوں تھوڑی دیر. پاکستان بناتے ہوئے یہ پاکستان تحریک نہیں, میرا خیال ہے تھوڑی دیر کے لیے پیچھے چلتے ہیں. یہ جو کیبنٹ مشن تھا 46 میں آیا, کیا نام تھا اس کا, آپ مجھے بتائیں. میرے بڑھاپے کا یہی ایک عیب ہے کہ یادداشت کمزور ہو جاتی ہے ذرا. اس وقت تک تو ود ان دا یونین آف انڈیا جناح صاحب رہنے کو کنفیڈریشن کے لیے تیار تھے. یہ ملک بنیادی طور پہ بانی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, یہ ملک بیسیکلی اس کی بانی تو کانگریس کی کمینگی ہے. کانگریس اگر کمینگی نہ کرتی, کشادہ دلی کا تھوڑا مظاہرہ کرتی, اکوموڈیٹ کرتی, اور سب سے بڑی بات نہرو کا کمپلیکس تھا. چونکہ نہرو بہت قداور شخصیت ہونے کے باوجود جناح صاحب کے معاملے میں ہی واز اے مڈجٹ ان کے مقابلے پہ. جناح صاحب اپنی بریلینس, اپنی محنت, اپنے کیریکٹر, اپنی جو ان کی پرسنالٹی تھی, ان کی فزیکل پریزنس, نہرو کو خطرہ یہ تھا کہ وہ مکمل طور پہ ان کی موجودگی میں ایکلپس ہو جائے گا, اس لیے یہ حرکت کی ہے. پاکستان یہ باقی جب دیکھیں, بات سنیں, اس طرح کی موومنٹس چلتی ہیں تو جہاں جہالت ہو اتنی زبردست کہ یہ مامے بن گئے ترکوں کے, مطلب جہاں لیول یہ ہو کہ اماں بولی ہے فلانے کی, اور جان بیٹا خلافت پہ دینا, اور جو خلافت سے جان چھڑا رہے ہیں تو میں ان کا خیال نہیں, وہ چھڑانے والے کو اتا ترک کہہ رہے ہیں, اپنا باپ کہہ رہے ہیں ترک. یہ یہاں خام خواہ جمعہ جنج کے ساتھ, تو جہاں یہ لیول ہو وہاں عجیب طرح کے نعرے. بھٹو صاحب کو دنیا سے گئے مدتیں ہو گئیں,
नारा लगा रहे हैं जिंदा है भुट्टो जिंदा है, स्टूपिड सी बात है। अब तो नाम भी बदलने पे उतर आए हैं साहब, सही इमोशनल बात, अटैचमेंट वो सब ठीक सर, लेकिन सियासत करी जाती है हाजिर में हाल में। उसकी मेरी बात सुने ना, बात सुने, नहीं मेरी बात सुने, वो एक उसकी सिंबॉलिक वैल्यू होगी जी, जिंदा है जी, उसके कारनामे जिंदा है, हालांकि कोई कारनामा शारनामा नहीं है। खैर, तो ये उस वक्त अगर किसी ने नीम खानदा से आदमी ने उठ के नारा लगा दिया होगा, या हमारे यहाँ तो खानदा 2011 में भी ऐसा जाहिल है, वो डॉक्टरेट करके इस तरह उगल रहे होते हैं लक बातें, बंदा सोचता है ये तो इज अ ब्लडी क्रैकपॉट। तो किसी ने उठ के कह दिया होगा पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये चिपट गए उसको कि जी ये इसका ये मतलब। कायदे आजम एक सेकुलर आदमी, बहस की जरूरत ही नहीं है। मेरे साथ तो कोई इस पे आर्ग्यूमेंट करे तो मैं हाथ जोड़ दूंगा कि जा यार मेरा ना मगज खा, मेरा टाइम ना जाया कर। कायदे आजम की पर्सनैलिटी देखें, उसका लिबास, बूदोबाश, उनका रहन सहन, उनका लाइफ स्टाइल, उनके हर चीज, वो तो अंग्रेजों से ज्यादा अंग्रेज थे, इसमें तो कोई शक नहीं। जी सर, वो जब रिटायर हुए थे बीच में 10 साल के लिए, सर जब वो मुस्लिम लीग से रिटायर हुए थे तो वो इंग्लैंड में जाके उन्होंने सियासत की थी। वो he was able to become a candidate for a party in England. वो लेकिन सर मैं बिल्कुल ठीक, एंड थैंक यू वेरी मच, आपने खिलाफत मूवमेंट की स्टेटमेंट सामने ले आए। अब इतने देखें, बात सुने, अब मैं उसमें भाई मेरे एक मैं मुसीबत ये है ना, इस मुल्क में सच भोजन, मेरे बारे में लोग कहते हैं कि बहुत मुंह फटा आदमी है, परवाह नहीं करता। मेरे जैसा बंदा भी सोच में पड़ जाता है कि यार इतना बड़ा सच बोल दूं तो कहीं इनके भेजे ही बाहर ना आ जाएं। ठीक है, मतलब एक हिंदू लीडर का जुमला है एक मुसलमान लीडर के बारे में, बाकी आई लीव इट टू योर कॉमन सेंस एंड द व्यूअर्स कॉमन सेंस। हिंदू लीडर ने एक मुसलमान लीडर के बारे में कहा कि यार बड़े सगीर के लोग बड़े ही दिलचस्प हैं, मैं गाय का गोश्त खाता हूं और हिंदुओं का लीडर हूं, फलां आदमी सूअर का गोश्त खाता है, वो मुसलमानों का लीडर है। उसने अपना कन्फेशन किया उसने कि मैं गाय माता का गोश्त खाता हूं। तो ये यहां के लोग जो हैं, कभी गौर करें, बर्रे सगीर की टोटल जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उसका कभी आप खुरा ढूंढने की कोशिश करें, फिर आप एनालाइज करें कि ये जो 60-65 करोड़ मुसलमान है यहां, इसमें कितने अरबियन नस्ल हैं, कितने सेंट्रल एशियंस हैं, कितने ये अफगान पठान, ये इस तरह कितने ड्राविडियंस हैं, बाकी जो लोग हैं उनका ओरिजिन क्या है। ठीक है, नहीं वो जो मुसलमान हुए, मैं उनकी बात करूं, वो किन हालात में मुसलमान हुए, वो क्यों कर मुसलमान हुए, और उनको इस्लाम की कितनी समझ और कितना फहम थी। ये कोई रेफ्यूज तो नहीं था, कोई एस्केप तो नहीं था। मसलन मोहम्मद बिन कासिम के बारे में मैं अर्ज करूं, जब वो आया है, वो तो वॉरियर सीधा खलीफा ने कोई इतना कोई जबरदस्त खाता होता, वो मार धाड़ का जमाना अब तक हमारे यहां तो जारी है। मोहम्मद बिन कासिम को खाल में सी के लेके गए थे, उसको टॉर्चर देके मारा गया है वहां। इसलिए छोड़ें, ये बहुत पता नहीं क्या कर देते हैं, चीजों का सत्यानाश कर देते हैं, हकायक सारे सामने होते हैं। जब वो आया तो यहां जो दलित मलित शूदर थे उन पे 3-4 पाबंदियां थी कि अपनी पुश्त पे झाड़ू बांधोगे ताकि तुम्हारे निजिस कदम जो धरती पे पड़े साथ साथ वो झाड़ू साफ करता रहे। सर पे टोपी नहीं रख सकते, साथ कुत्ता रखना है, दूर से पता लग जाए कि नीम इंसान टाइप को चीज आ रही है, शूदर आ रहा है। ठीक, इससे भी ज्यादा तौहीन आमेज एक ट्रेडिशन थी कि अगर, अच्छा जूता पहनने की भी इजाजत नहीं थी कि अगर किसी दलित मलित या ये शूदर वगैरह इनमें से किसी के घर के बाहर अगर जूता पड़ा है तो उसको इजाजत नहीं थी अपने घर में दाखिल होने की, क्योंकि घर के बाहर जूते का मतलब यह था कि कोई मुअज़्ज़ज़ आदमी अंदर है एंड यू आर नॉट सपोज टू गो एंड इंटरप्ट एंड डिस्टर्ब हिम। बात समझ में आई आपके? ये जो मोहम्मद बिन कासिम अरब्स आए हैं तो उनको ये जब पता चला कि ये एक कलमा है, एक लाइन है, इसके पढ़ने से और तो इज्जत हमें को मिले ना मिले, जो कि नहीं मिलती, कन्वर्ट्स को नहीं मिलती। वो कभी कोई इस बहुत ही निचले तबके का आदमी अगर कबूल कर भी ले तो बस ठीक है ठीक है ठीक है, ओके शाबाश, वेरी गुड, आगे फर्क ना कोई रिश्ता देता है ना करता है फलाना। लेकिन झाड़ू उतर गया, कुत्ते से जान छूट गई, वो किसी गैर का जूता घर के बाहर देख के वो प्रोटेस्ट करने के काबिल हो गया।
ان میں سے آپ نے کیا نکالنا ہے؟ میں تو اکثر کہتا ہوں کہ کوئی صحیح جینیٹک انجینئر آ کے کوئی یہاں کوئی کچھ سیمپلنگ وغیرہ کرے. جی ویڈیو تو ہو گیا یہاں پہ اینڈ. بہت اچھی باتیں بھی انہوں نے جو ہے نا اندر بہت ساری کی ہیں, ہمیں جو ہے نا اصل حقائق جو ہے نا بتائے ہیں. کہ بہت اچھی بات یہ ہے کہ یار ہمیں اسٹوریز اصل نہیں بتائی جاتی ہماری جو ہے نا پیچھے سے ہمارا بیک گراؤنڈ ہے. ہمیں یہی بتایا جاتا ہے کہ ہم بس ہیرو ہیں, ہم ہیرو ہیں, ہم ہیرو ہیں, اور سدا سے ہیرو ہیں, ہم ہمیشہ ہیرو رہیں گے. یہ بات جو ہے نا بالکل مطلب جو ہے نا ایک ہر سوسائٹی میں غلط ہے اگر وہ کسی کو سکھاتے ہیں. ٹھیک ہے, میرے حساب سے جو اصل حقائق ہیں وہ بتانے چاہیے کہ ہمارے سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں پہلے, ہمیں ان کو ٹھیک کرنا ہے. تو ان کو ٹھیک کر کے ہم جو ہے نا ہم ایک کامیاب قوم, کامیاب نیشن, دنیا کا مقابلہ کے برابر ایک قوم بن سکتے ہیں. اگر آپ بچپن سے بچوں کو یہ سبق پڑھاتے ہیں کہ بھائی ہم ہمیشہ سے ہیرو ہیں, ہیرو ہیں, ہم نے یہ کیا, وہ کہیں گے یار ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے کوئی چیز کرنے کی. ٹھیک ہے, ہمیں ضرورت ہی تب پیش آئے گی, ہم کوشش کرنے کی خواہش تب کریں گے جب ہمیں پتہ ہوگا کہ یار ہم نے وہاں پہ یہ غلطیاں کی ہیں, یہاں پہ ہم نے یہ قربانیاں مطلب ہمارے کن لوگوں نے دی ہیں, تو انہیں کیا نتائج ملے ہیں, کیا کامیابیاں ملی ہیں. ٹھیک ہے, محنت کے بغیر تو کچھ ہو نہیں سکتا. تو یہ واقعی حقائق بیان کرنے چاہیے جو کہ ہم نہیں کیے جاتے ہیں, بچپن سے مطلب نہیں بتائی جاتی اصل باتیں. دوسرا انہوں نے یہ واقعی ہم یہ سب نے 1000 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے, اب یہی بتایا جاتا ہے. لیکن مجھے آج پتہ لگا کہ یہ اس وقت بھی کیا کنڈیشنز تھیں, وہ جیسے انہوں نے حسن نثار صاحب نے بتایا کہ اتنے بھی اچھے حالات نہیں تھے عوام کے. جیسے کہ مگر آج کل بھی ہے کہ جو اوپر سیاست دان ہیں وہ امیر ہیں, ان کے بیٹے باہر گھوم رہے ہیں, پھر رہے ہیں, باہر اسٹڈی کر رہے ہیں. غریب عوام غریبی میں جو ہے نا پستی جا رہی ہے. سیم کنڈیشنز پہلے بھی تھی, پہلے بھی بہت زیادہ خوشحالی نہیں تھی. کہ مطلب کہ پہلے بہت کوئی 1000 سال حکومت کی مسلمانوں نے تو بہت تیر مارے, نہیں ایسا نہیں تھا. تو باقی یار جو مین چیز تھی نا ویڈیو میں, جو ویڈیو کا ٹائٹل دیا کہ وٹ ول بی دا فیوچر آف انڈیا, اس بارے میں کوئی اس قسم کی خاص بات ہوئی نہیں ہے ویڈیو میں. تو پتہ نہیں کیوں یہ سجیسٹ کی گئی یہ ویڈیو, اور اس کا ٹائٹل بھی یہ ہے وٹ ول بی دا فیوچر آف انڈیا, اور اس میں کوئی ایسی خاص بات مجھے نہیں نظر آئی کہ ایسی بات کی ہے. تو یہ پھر جو ہے نا بہت تک جاتی ہے پھر بندے کو نا, کہ اب جس مقصد کے لیے ویڈیو دیکھ رہا تھا اس میں وہ مین مدعا بیان نہیں کیا گیا. بے شک بہت اچھی اچھی باتیں کی ہیں حسن نثار صاحب نے, لیکن وہ مین بات نہیں کی. اس پہ مجھے کیا کروں میں, جس نے ویڈیو سجیسٹ کی اس کا سر پھاڑ دوں میں. تو بس یہی ہے کہ مطلب کافی مطلب مزیدار باتیں ہیں آپ نے سنی ہیں میرے ساتھ, تو مجھے بھی بہت مزہ آیا. لیکن بات پھر ہوئی ہے کہ جو مین ویڈیو کا مدعا تھا وہ میرے سامنے نہیں آیا کہ وٹ ول بی دا فیوچر آف انڈیا کیوں سجیسٹ کیا یار. چلو جو بھی کیا ویڈیو بنا لیا, مجھے مطلب پہلے پتا تھا میں نہ بناتا, لیکن بن گئی ہے تو بس اب آپ بھی دیکھیں ویڈیو, اور میں اچھی ویڈیو سجیسٹ کریں یار, پلیز اچھی ویڈیو سجیسٹ ضرور کریں تاکہ جو ہے نا ہم ان پہ ریئیکشن آپ کو بھی مزہ ہے, ہمیں بھی مزہ ہے. ٹھیک ہے, تو آج کے لیے فی الحال اتنا ہی, مجھے نہیں اجازت, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.